الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق الله العلي العظيم بالقرآن محمد وعلى آج کے راستے میں کچھ آزادی کے پروانوں نے اس سلسلے میں کچھ تاخیر کی وجہ وہ بنے. میں راستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان کس قدر غافل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ آزادی کہ جو اس کائنات کو دلا گیا اس کا نام حسین ہے. لیکن آزادی کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری جان ہے، پاکستان ہے، ہم ہیں. یعنی ہماری شناخت پوری دنیا میں پاکستان تھی. یعنی ہم لوگ جمہوری اسلامی میں حکومت میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ہماری شناخت پاکستان کی ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ سرزمین ہماری ہے. اور آپ کو میں یقین دلا دوں کہ ان تمام جتنے یہ باہر پھر رہے ہیں ان کو ہٹ کر اگر پاکستان کی سرحدوں کی وہ فکری سرحد ہو یا کوئی اور سرحد ہو، اگر اس کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے تو وہی ہے کہ جس کے دل میں حسین ہو. اور کوئی ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر فکری سرحد، کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی سرحدیں ہوتی ہیں اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ فکری سرحدوں کی حفاظت بھی کربلا والوں نے کی اور جو ظاہری سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی کربلا والوں نے کی. میں جملہ کئی دفعہ شاید یہاں پر بھی پہلے کہا ہو لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آج دوبارہ سے وہ جملہ کہا کہ اگر اس کائنات کا فضائی دورہ کیا جائے، اگر ایک فضائی دورہ کیا جائے تو اس کائنات میں جہاں جہاں پر بھی عزت دکھائی دے گی، جہاں جہاں پر شرف دکھائی دے گا، جہاں جہاں پر شجاعت دکھائی دے گی، جہاں جہاں پر کرم دکھائی دے گا، جہاں جہاں پر جود دکھائی دے گا، جہاں جہاں پر سخاوت دکھائی دے گی، جہاں جہاں پر شجاعت دکھائی دے گی، جہاں جہاں پر بہادری، سچائی، عدالت، انصاف، محبت، ولایت دکھائی دے گی، وہاں پر آپ کو علی کا شیعہ نظر آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ پہ عزت ہو اور وہاں پر علی کا شیعہ نظر نہ آئے، بلکہ جہاں علی کا شیعہ ہوگا وہیں پر آپ کو عزت نظر آئے گی. دونوں پڑھے محمد والے محمد. ایسے نہیں کہنا، آپ حقیقت آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی جب تک آل سعود یمن میں داخل نہیں ہوا تب تک شاید اس کو پتہ چل ہی نہیں سکا تھا کہ علی کے شیعہ کہتے کسے ہیں. جیسے ہی یمن میں داخل ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ علی کے شیعہ کسے کہتے ہیں. بحرین میں داخل ہوا پتہ چلا کس کو کہتے ہیں. عراق میں، لبنان میں داخل ہوا پتہ چلا علی کے شیعہ کہتے کسے ہیں. جہاں جہاں پر جاتے چلے گئے وہاں پر علی کے شیعہ برسر پیکار ہوتے چلے گئے اور بتلا دیا کہ اگر شجاعت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو آج بھی شجاعت زندہ ہے. آج بھی وہ اپنی فروتنی یعنی اپنے آپ کو قربان کر دینا آج بھی موجود ہے. ہم لوگوں کی بات ہدایت پہ تھی، توجہ سے سنیے گا. ہم لوگ ہدایت پر گفتگو کر رہے تھے جو آپ کے سامنے سورہ یونس کی 35ویں آیت آپ نے خدمت میں تلاوت کی. اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ کسی ایسے سے ہدایت لینا
کہ جو تمہاری شجاعت کا رکھوالا ہو. کسی ایسے سے ہدایت لینا کہ جو تمہارے جو خداوند عالم نے ہدایت دے کر بھیجی ہے اس کی حفاظت کر سکے. نہ کسی ایسے سے ہدایت لینا جو کہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. کسی ایسے بدعتیے سے ہدایت نہ لینا. کسی ایسے سے ہدایت لینا جو تمہیں آ کر کہہ سکے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں خدا کے قریب کرے گی، ہاں اس طرح سے سجدہ کرو تمہیں خدا کے قریب کرے گا. ایسے سے خداوند عالم نے حکم دیا. ہم نے نہیں کہا، بس ان سے ہدایت لینی ہے کہ جو جن کو خداوند عالم نے ہدایت ہی کے لیے مبعوث کیا ہے، اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے، یا پھر یہ کہیں کہ ہدایت اسی سے لینی ہے کہ جو انسان کے سوالوں کے جواب دے سکے. اب ہوا اس طرح سے، توجہ سے سنیے غازی، ایک اہم گفتگو آج آپ کو میں سے کرنا چاہتا ہوں اور علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے اذہان، آپ لوگوں کی توجہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایک علمی اور مفید گفتگو کی جائے. ہوا کیا، ہم لوگوں نے جب ہدایت اہل بیت سے لینی ہے، ان لوگوں نے جو کہ دشمنان اہل بیت وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ اہل بیت کو چھوڑنے والے نہیں. جب یہ اہل بیت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہدایت، ان کی زندگی میں اہل بیت کو کم رنگ کر دیا جائے. توجہ سے سنیے، اہم گفتگو ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس دنیا میں دیندار لوگوں کی تعداد کم ہو جائے، دیندار لوگ زیادہ نہ رہیں، متدین طبقہ کم ہو جائے. ان لوگوں نے کیا کیا، ایک سوچ جس کو ریشنلزم کہتے ہیں، ریشنلسٹ سوچ، اس سوچ کو ترویج دینا شروع. کہا ریشنلزم سے کیا مراد؟ کہا ریشنلزم سے یہ مراد ہے کہ دیکھو اس کائنات میں خداوند عالم نے تمہیں بھیجا عقل دے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عقل سے فیصلے کرو. کسی کی عقل کے محتاج کیوں ہو؟ تمہیں تو کسی اور کی عقل کا محتاج نہیں ہونا. پر عجیب بات یہ دیکھیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کی عقل کا محتاج نہیں ہونا تو اس سے مراد وہ یہی بیان کرتے کہ کس کی عقل کا، سب کو شامل کر دیتے. یعنی تمہیں رسول کی عقل کا محتاج نہیں ہونا، تمہیں اہل بیت کی عقل کا محتاج نہیں ہونا. لیکن ان بیوقوفوں کو کیا پتا ہو کہ جہاں پر انسانی عقل مکمل نہیں ہوتی وہاں پر اہل بیت کی شروع ہوتی ہے. بھائی لوگوں کو کیا معلوم، ایک زندگی آیا نا، آپ لوگوں نے واقعہ تو سنا ہوگا، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ میں خدا کو نہیں مانتا. تو اچھا کوئی بات نہیں، تم خدا کو نہیں مانتے کوئی بات نہیں. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، خدا کو نہیں مانتا، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بدعتی فلاں. تو ویسے بھی آج کل تو ویسے بھی تکفیر بڑی آسان ہوئی ہوئی ہے، ذرا سے کچھ کہہ دیتے تو کافر، اگلا ویسے کافر ہو جاتا. جو کافر ہیں، جو الیوم یئس الذین کفروا، جن کے بارے میں خدا کافر کہہ رہے ہیں، اگر ان کو کافر کہیں تو جیل. خدا کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ دن ہے کہ جب ان کنتم مولا کا اعلان ہوا اور مایوس وہ ہوئے جن کو خدا کافر کہہ رہا. عجیب دنیا ہے کہ جو کفران کرتے ہیں. وہی بہرحال کبھی حالات تو ایسے ہیں. پہلے یہ مان لے کہ ہم مشکل کشا علی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی. کر جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں جب ہم کبھی خلوص سے کہتے ہیں تو بس ایک شخص آیا زندگی امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو کہتے ہیں امام، کہ جو کوئی بھی پاس آ جائے جب تک ان کا دیوانہ نہ ہو جائے واپس نہ جا سکے. لیکن شرط ہے، ہاں یعنی شرط ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ آئے سمجھنے کے لیے. اگر کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے کہ بھی قلم اور دوات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آ کر اگر ایسے کہہ دے تو اگر اس کی ہدایت ہونی بھی ہوتی ہے تو رسول اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں بچ سکو.
تو ایک زندیق آیا امام علیہ السلام کے پاس آگے کہتا ہے کہ مولا میں خدا کو نہیں مانتا. کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں ہاں مولا کیا کشتی کا سفر. کہا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی ڈوب گئی ہو، لہروں میں آ گئی ہو، موجوں میں آ گئی ہو؟ کہا ہاں مولا ہوا تھا. کہا کبھی ایسا ہوا کہ ابھی تمہارے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہو؟ کہا ہوا تھا. زندیق ہے لیکن سمجھدار ہے. کہیں پر روایت میں یہ سوال نہیں ملتا کہ یہ مولا سے پوچھے کہ مولا یہ سب کچھ ہوا آپ کو کیسے پتا. کہیں ایسا سوال زندگی کی طرف سے نہیں ملتا، کسی اور کی طرف سے ملتا ہے کہ مولا آپ کو کیسے پتا، لیکن زندگی کی طرف سے نہ پتا چلا. کہا کہ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ تمام جتنے بھی مادی امور ہیں ان سے مایوس ہو گئے. کہا ہاں مولا ایسے بھی ہوا. کہا کبھی ایسا ہوا کہ سب سے مایوس ہو گئے ہو لیکن ایک ذات تمہیں لگتی ہو کہ تمہیں بچا سکتی ہے. کہا ہاں مولا ایسا ہوا تھا. جب میں ڈوبنے لگا تھا ابھی تمام مادی وسائل منقطع ہو گئے تھے، لکڑی ٹوٹ چکی تھی، کشتی ڈوب چکی تھی، میرے پاس کوئی اور بچانے والی ذات نہیں تھی، لیکن دل میں تھا کوئی ہے. السلام کہتے ہیں کہ وہی جو ہے اسی کو خدا کہتے ہیں. محمد والے محمد. تو جب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جہاں پر انسان کی عقل بس وہی کافی ہے، ہم تو اس عقیدے پر ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل مکمل نہیں، بلکہ جملہ غور سے سنیے گا، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، بلکہ انسان کی عقل کو مکمل کرنے والی ذات کو علی کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آیا؟ یعنی انسان اگر امیر المومنین کے بغیر ہو تو عقل نہیں. یعنی اس طرح سے کہ اگر انسان کو خداوند عالم نے عقل دی ہے تو اس عقل کو کمال عطا کرنے والی ذات کو علی کہتے ہیں، اور اس عقل کو کربلا میں آ کر عمل بنا دینا اس کو حسین کہتے ہیں. کہ جہاں پر عقل عمل بن جائے وہ کربلا ہے، جہاں پر عقل کمال پہ پہنچ جائے وہ علی ہے، اور جہاں پر یہ سب کچھ ملتا چلا جائے وہاں پر یہ نور ہے. وہاں پر یہ نور ہے. اہل بیت کی سوچ بنے، باقی سب ڈوب گئے، باقی سب سوائے اہل بیت کے چاہنے والے باقی سب ڈوب گئے اس کے اندر. میرے سے سوال کیا کئی لوگوں نے، کہا میں ایک درس پڑھاتا ہوں ڈیلس میں، امریکہ کی اسٹیٹ ہے، ادھر آن لائن درس ہے. تو وہاں پر ایک خاتون ہمارے اس میں ڈاکٹر ہیں، خاتون ہمارے اس لیکچر میں آتی ہیں. مجھے کہا کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے گریجویشن کیا ہے ویسٹرن فلسفی ڈیلس یونیورسٹی سے. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی جب خداوند عالم مجھے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، عقلی یعنی ریشنلی سوچ بنائی نا، باقاعدہ ریشنلی سوچ بنائی. کہا کہ مجھے جب خداوند عالم 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کو میری نماز کی تو ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خداوند عالم کو ضرورت نہیں تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ مجھے خداوند عالم آخرت میں معاف کرتے ہیں. چونکہ میں پروردگار کی مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، خداوند عالم نے مجھے خلق کیا ہے تو پروردگار مجھے معاف کرتے ہو. میں نے کہا صرف ایک بات اسے پوچھوں. یعنی کیا پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے بیٹے سے صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا آیا جو خداوند عالم کی مخلوق ہو خداوند عالم سب کو معاف کر دے گا؟ اس نے کہا سب کو معاف کر دے گا. میں نے کہا اچھا صرف یہ پوچھ لیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی خدا معاف کر دے گا؟ صرف یہ پوچھ لیں. علی کی محبت جب تک دل میں ہے ان کا کوئی وار کارآمد نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی محبت دل میں ہے، کہا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم عبد الرحمن ابن ملجم کو معاف کر دے. میں نے کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین کا قاتل ہے. کہا وہ بھی کوئی مخلوق ہے، خدا کی مخلوق ہے، خدا نے اس کو بنایا ہے، خدا نے اس کو خلق کیا ہے. کہا نہیں کل سے میں نماز پڑھا کروں. ریشنلی سوچ بنائی گئی عزیزوں، ایک ریشنلی سوچ. کہا کہ عقل سے سوچو. دین کا جب اس طرح سے معیار بنانا شروع کیا تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ویسٹرن فلاسفرز ہیں. ان میں سے ایک 1776 کے اندر 1776 میلادی، 2021 ہے نا،
1776 کے اندر ایک ڈیوڈ ہیوم نام کا بندہ ہے. ڈیوڈ ہیوم آ کر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں انسان ہدایت کی طرف خوف کی وجہ سے جاتا ہے. چونکہ خوف زدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس دین کی طرف جاتا ہے, ہدایت کی طرف جاتا ہے. ڈر لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر اس نے کسی کی پرستش نہ کی تو مارا جائے, اگر کسی کی پرستش نہ کی تو ہلاک ہو جائے. اس کو کیا پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسی قوم آباد ہے کہ جس نے اس کائنات کے ہر خوف کو چیرتے ہوئے حسین کو اپنا امام مانا ہے. لیکن اس نے اسی خوف سے اس انسان کے خوف سے نکالا نا سب کچھ. اب آپ غور کریے, ہم لوگ سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں یہ مد نظر رکھے اور سوچے کہ کیا آیا ہم بہت سارے لوگ بہت ساری عبادتیں خوف کی وجہ سے نہیں کرتے, ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. میں نے کہا یہ بات تو میں بتا ہی نہیں سکتا لوگوں کو, یہ بات تو میں نہیں کہہ سکتا. بے شک رزق میں اضافہ ہوگا, اس میں شک نہیں ہے, لیکن زیارت عاشورہ میں پڑھوں گا اس لیے تاکہ اس کائنات کو بتا سکوں کہ میں حسین سے وابستہ ہوں. مجھے جو سب کچھ دیا ہی حسین نے ہے. میرے پاس جو رزق ہے, میرے پاس صحت ہے, میرے پاس دنیا ہے, گھر ہے, اولاد ہے, گاڑی ہے, پیسہ ہے, کم ہے, زیادہ ہے, جو ہے واسطہ حسین ہے. میں کیوں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے سے آپ کا رزق بڑھے گا. اب وہ انسان کہ جو زیارت عاشورہ رزق کی وجہ سے پڑھتا ہے, کیا آیا اس سے کبھی سوال کر کے پوچھیں کہ کیا آیا وہ خوف زدہ نہیں ہے کہ اگر ایک دن بھی اس کی زیارت عاشورہ تک ہوگی تو خدا بند عالم اس کو سزا دے گا؟ توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کیا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہے؟ وہ خوف زدہ, وہ پریشان ہے. اگر کسی ایک دن بھی زیارت عاشورہ نہ پڑھ سکتا وہ پریشان رہے گا. کیوں پریشان رہے گا؟ کیا خوف ہے اس کو, کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے تو کہا کہ اللہم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. دعا تو وہ یہ کر رہا ہے کہ پروردگارا میرے قدموں کو حسین کے قدموں کو سخت مضبوط کر دے. تو دعا اس نے یہ کر دی ہے, اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین یوم الورود. پروردگارا پہلی قبر کی جو رات آئے گی اس میں مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا. وہ دعا تو یہ کر رہا ہے, لیکن خوف کس چیز کا اس کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ڈیوڈ ہیوم نے 1776 کے اندر اس نظریے کو بیان کیا اور لوگوں کے ذہن کو کسی طریقے سے قیدی بنانے کی کوشش کی, اس خوف کا انسان بن گیا. آپ کبھی جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں ان سے جا کر پوچھیے کہ ان کو اپنی جاب کا کتنا خوف ہوتا ہے, اپنی جاب کا کتنا خطرہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے گھر مارگیج پہ لیا, قسطوں پہ لیا, گاڑی مارگیج پہ لی, ہر چیز مارگیج پہ لی, سب کچھ تو وہاں پر قسطوں پہ. ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہماری نوکری چلے گی تو یہ گھر, گاڑی, پیسہ سب کچھ چلا جائے. اسی کو تطبیق دیں. درود پڑھیں محمد والے. اسی کو تطبیق دیں اپنی زندگی میں. انسان جو عبادت کرتا ہے کیا خوف زدہ نہیں ہوتا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علی, توجہ سے سنیں, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ تو علی تاجروں والی عبادت کرتا ہے, نہ غلاموں والی عبادت کرتا ہے, میں علی ایسے عبادت کرتا ہوں. نہیں, توجہ سے جملہ سنیے گا, ایک اور روایت کے ساتھ ملاؤں گا. میں علی ایسے عبادت کرتا ہوں کہ اگر حجاب ہٹ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر لو کشف الغطاء مزدت یقینا, یعنی حر کی عبادت, یعنی جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے. میں جب نماز پڑھ رہا ہوں, جب میں کربلا کی اس فرش عذاب پہ آ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام کے آنسو بہا رہا ہوں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, بلکہ انہی خوف کی زنجیروں کو توڑ کے آزاد ہو کے امام حسین نے مجھے کربلا میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے. امام علیہ السلام اجازت ہی امام علیہ السلام اجازت ہی تب دیتے ہیں کہ جب انسان خوف کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے.
لیکن کتنے لوگ ایسے تھے کہ خوفزدہ ہوئے؟ کتنے لوگ ایسے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی ہو کر چلا جائے وہ کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان کس لیے ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں کہیں نظر نہ لگا کے ہو، کہیں پریشان نہ کر کے ہو۔ بھائی جو آیا ہے حسین کو مانتا ہے، جو آیا ہے وہ علی کو مانتا ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ جب جان لی بھی علی سے ہے، دینی بھی حسین کو ہے، تو ڈر کس چیز کا ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ لیکن انسان کو خوفزدہ کیا، انسان کو پریشان کیا۔ اسی پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک صحابی کا کو واقعہ سناتا ہے، درود پڑھیں محمد والے ابن خزیر حمدانی، بڑے مشہور صحابی، کوفہ کے اندر یہ قاری قرآن ہے، مسجد کوفہ کے اندر معلم قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ حمدان بیسیکلی قبیلے کا نام ہے، یمن کے رہنے والے ہیں۔ حمدان ایران کے نہیں ہیں، حمدان ہے، حمدان نہیں، میم کے اوپر زبر نہیں۔ تو حمدان ایک یمن کے اندر قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے ہیں، اور آ کر امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام کے شدائی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں جنگ جمل میں، نہروان میں۔ پھر ہمارا تو معیار یہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، اسی کے ساتھ صحابی کا لفظ بھی جس کا ہے۔ تو اب جب وہ صحابی رسول بھی ہیں، امام علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، اور جنگ جمل کے اندر وہاں پر زخمی ہوئے، کوفہ آ گئے۔ جب کوفہ آ گئے امام علیہ السلام کی حکومت میں، اس کے بعد پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کے مکہ ہیں۔ امام علیہ السلام سے مکہ میں جا کے ملے، مکہ سے کربلا ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، بریر ابن خزیر حمدانی۔ جب یہ کربلا پہنچے تو اس کے بعد شب عاشورا، ابھی پیاس، خوف، پریشانی، اضطراب، ہر چیز، ایک 30,000 کا لشکر آ گیا وہاں پر، اور ابھی کل کو جی قتال ہونا ہے یہاں پر، اور یہ سارا سلسلہ وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور خطاب کیا، خطاب کر کے کہا کہ دیکھو جتنے بھی تم لوگ آئے ہو، تمہیں خداوند عالم جزا، تم نے مجھ حسین کا ساتھ دیا، ابھی تک پیاس کو بھی برداشت کیا، تمام امور کو برداشت کیا، دیکھو آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے اوپر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ، جو جا سکتے چلو، جو جانا چاہتے چلا جاؤ۔ دیکھو شرمندگی ہو رہی ہے، حسین کے سامنے اٹھ کے جاؤ گے، پھر ہمیں چراغ بول کیا دیتا ہوں، ابھی اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، جس سے اٹھ کے جانا چلے جاتا۔ سب سے پہلا شخص کہ جو امام علیہ السلام کے اس خطاب کے بعد کھڑا ہو گیا، پر کھڑا ہو گیا، امام علیہ السلام سے اجازت دی کہ امام اگر اجازت ہو تو میں بھی 2 جملے بولوں۔ ہاں بریر بولو، بریر ابن خزیر حمدانی کہتے ہیں ہاں بولو۔ آگے سے کہتے ہیں کہ بریر کا جملہ سنیے گا، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، لقد منّا علینا اللہ، منّا منت نہیں ہوتی جس طرح سے، یعنی جب انسانی منت نہیں ہے، منت ہے، منت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کوئی دوسرا کسی پر رحم کر کے ادا کرتا ہے نا، اس کو فقیر سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس نے منت کی ہے، یعنی اس کے اوپر رحم کیا ہے، فقیر سمجھتے ہیں۔ الفاظ ان سے لے کر کہتے ہیں لقد من اللہ علیہ، پروردگار نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہمارے بازو اور اعضاء آپ کی محبت میں کربلا میں کٹ جائیں۔ خدا بند عالم نے کرم کیا، یہ کسی خوف کی وجہ؟ وہ کہہ رہے پروردگار نے کرم کیا ہے، انہوں نے کچھ مانگا ہے امام سے، مولا سے کچھ مانگا نہیں ہے، کہا پروردگار نے کرم کیا کہ ہمارے اعضاء آپ کے راستے میں کٹ جائیں، اور آپ کے جد کی ہمیں شفاعت قیامت والے دن نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں اگلے دن جب عاشور کا دن آیا، جنگ کرنے کے لیے گئے، جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو زخمی حالت میں واپس آئے، امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ معصوم یہ جو سارا خون بہہ رہا ہے، اس سے زیادہ آج تک میں حسین نہیں لگا، میں آج تک بریر کے جملے میں اس سے زیادہ آج تک حسین نہیں لگا، مولا تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے کہ جب میں آپ کے جد رسول خدا اور آپ کے بابا علی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آگے سے فرماتے ہیں
کہتے ہیں اے بریر خداوند عالم تیرے لیے اس شہادت کو مبارک کرے، اور تو جا رہا ہے، میں تیرا مولا حسین بھی تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو خوف زدہ کیا کسی نے؟ میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ میں جب امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، میں جب ان ذوات مقدسہ کا ماننے والا ہوں، تو کیا آیا ہدایت کسی خوف کی وجہ سے؟ میں کربلا کی زیارت کسی خوف کی وجہ سے جاؤں؟ بلکہ کربلا خوف توڑتی ہے۔ میں تمام اپنی عبادات کسی خوف کی وجہ سے کروں؟ اس ڈیوڈ ہیوم نے ان کچھ لوگوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آل سعود کا مقابلہ نہ کرنا، یہ بڑے طاقتور ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے بہت بڑے بڑے طاقتوروں سے لڑنا سیکھ لیا ہے، ہمیں حسین نے مظلوم تلوار کے ساتھ یزیدی گلا کاٹنا سکھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے مظلوم رہ کر انسان جیت سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ہمیں قتل کر بھی دیا جائے تو ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ عند الموت ہمیں ہمارے مولا کی زیارت ہونی ہے۔ یہ آیات ہے نا کہ جب مومن مرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں کوئی بھی مرتا ہے، میں روایت خود پڑھ رہا تھا، اس دنیا میں کوئی بھی مرتا ہے، کوئی مرتا ہے امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کوئی مرتا ہے امیر المومنین کی زیارت کرتا ہے۔ لیکن امیر المومنین دو طریقوں سے آتے ہیں۔ اگر کافر کے پاس آئیں تو آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں میرا بغض تھا، اس کی سختی سے جان نکالا، روایت ہے۔ لیکن اگر کسی مومن کے سامنے آئیں تو ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، تھوڑا آہستہ، یہ میرے سے محبت کرنے والا تھا، آہستہ تھوڑا۔ کون سے خوف کی وجہ سے؟ میں کیوں خوف زدہ ہوں؟ میں نے جب ایسی ہستیوں کو اپنے قریب کیا ہے، یا انہوں نے مجھے قریب کیا ہے، انہوں نے مجھے قریب کیا ہے، تو میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ کسی چیز سے خوف زدہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایک اور ویسٹرن فرینچ فلاسفر ہے جس کا نام ہے رسل۔ جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ نجات کی جب اپیل کرنا، نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، حسین مل جائے سر کے بدلے تو زندگی نہ طویل کرنا۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، رسل 1920 کے اندر 1920 کے اندر اس کا موت ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے ہدایت کے قریب جانے کی وجہ یہ ہے، وجہ سے سنیے، جانے کی وجہ یہ ہے چونکہ وہ علتوں سے واقف نہیں ہوتا، چونکہ وہ علتوں سے واقف نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی ایسی ذات کی پرستش کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کو علتوں کے قریب کرتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹا فزکس، ما وراء الطبیعہ، انگلش میں بولتے ہیں اس کو میٹا فزکس۔ سرچ کریے اگر گوگل پہ، ابھی تو ہر چیز گوگل پہ ماشاء اللہ سرچ ہو رہی ہے، تو وہ میٹا فزکس وہ کہتا ہے کہ چونکہ علتوں سے انسان واقف نہیں ہے، اس وجہ سے انسان کسی دین کی پرستش کرتا ہے، کسی دین کی طرف جاتا ہے، اہل بیت کی طرف جاتا ہے، یا پھر کسی بھی طرف جاتا ہے، یعنی مسیحی ہے تو حضرت عیسیٰ کی طرف جاتا ہے، اگر خالی مسلمان ہے تو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور جاتا ہے، اگر مومن ہے تو اہل بیت کی طرف آئے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ علتیں معلوم نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ یقین کر لیجیے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ایک سوال کے 7 جواب ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یعنی ہم لوگ ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم ایسی ذات کو اپنا معصوم مانتے ہیں۔ امام زمان ہے نا، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا امام زمان، تو امام کس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ آگے کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی امام مسجد کون سے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صفوں میں سب سے زیادہ آگے کھڑا ہو۔ امام زمان کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانے سے بھی آگے کھڑا ہے،
یعنی زمانہ اس کے پیچھے ہے، اور زمانے کا مطلب اس کائنات کی حرکت ہے۔ جب ہم نے حجت خدا کو کہا کہ یہ امام زمانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بعد میں بنتا جا رہا ہے اور اسی زمانے کی امامت امام کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے ایسے امام کو امام مانا ہے کہ جو زمانے کا بھی امام ہے، تو بھی جہالت کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کا ماننے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے عالم برزخ میں جانا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو جان دینی ہے، اس کو پتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے یہ جان دی کیوں ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ زبان کیوں دی ہے، خداوند عالم نے مجھے کان کیوں دیے ہیں، خداوند عالم نے مجھے آنکھیں کیوں دی ہیں، اس کو سب پتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ زمانے کے امام کی پیروی میں ہے۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ بعض ایسے لوگ کبھی کسی کو امام مانتے نظر آئیں، کبھی کسی کو امام مانتے نظر آئیں، کبھی کسی کے سنونی کے دعوے کے اوپر اعتماد کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں۔ ایسا ہے نا؟ شیخ الاسلام کو بتایا نا آپ کی خدمت میں، اسلام یہ تو پاکستان والے ہمارے شیخ الاسلام ہے نا، ایک آل سعود والے شیخ الاسلام بھی ہیں جن کو شیخ الاسلام کہا گیا۔ تو وہ جو آل سعود والے شیخ الاسلام ہیں، تو وہ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی آپ کون سا امام علی سے کم ہیں، آپ امام علی جیسے، آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ بھی سلونی کا دعویٰ کریں۔ وہ شیخ الاسلام صاحب جو ہیں، نام پھر نہیں لیتا، آپ لوگوں کو بہت ساری مجبوریوں کو اندازہ تو ہے ہی، تو آپ تو اس کے بعد علی دا میں نوکر علی صاحب دان علی کلے ایمان ہے تیرا ایمان علی میرا ایمان نعرہ حیدری وہ بہرحال علی بھی تو کافی زیادہ حوصلہ بھی آگے وہ گیا ممبر پہ جا کے کہتا ہے کہ اس کے شاگردوں نے کہا سلونی کو اعلان کر، اس نے اعلان کر دیا شیخ الاسلام صاحب، تو اس نے جب اعلان کر دیا تو اس کے بعد بیچ میں ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس مومنہ نے کہا کھڑی ہو گئی، کہا یہ تو دعویٰ علی کا ہے میرے مولا کا، تو کہا پوچھ تجھے کیا سوال پوچھنا ہے، تو سوال پوچھ، کہتے سوال میں آسان پوچھوں گی جواب نہیں دے سکو گے، کہا سوال پوچھ، کہا اچھا شیخ صرف یہ بتا دو کہ آپ کے امامے کے اندر پیج کتنے ہیں؟ آگے سے شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ادھر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اگر تو شوہر کی اجازت کے ساتھ گھر سے نکلی ہے تو تجھ کو تیرے شوہر پہ لعنت۔ تو آگے سے وہ بیوی کہتی ہے شیخ الاسلام میرا منہ نہ کھلوا، چونکہ بعض اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی باہر آئی ہے۔ کس طرح سے انسان جاہل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ جس مقام پر ہوگا عالم ہوگا، جس مقام پہ ہوگا، چونکہ اس نے علم کسی اور سے نہیں باب مدینہ العلم سے لیا۔ یہ متصل تو بہرحال خداوند عالم آپ سب کا عزتوں میں حصہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ہماری ہدایت اس خاندان طہارت سے کرتا ہے، چونکہ اس خاندان طہارت نے انسان کی ہدایت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ایک بڑی قربانی کہ جس کو امیر المومنین نے آمادہ کیا، جس کو علی نے تیار کیا۔ کربلا میں جب سب پہنچے نا، تسلی سے سنیے گا، جلدی نہ کریے، مولا عباس کے مسئلے پہ
کہتے ہیں کربلا میں مولا عباس نے مولا علی اکبر کو لیا، کہا ہے علی اکبر 9 محرم، کہا ہے علی اکبر آؤ اشقیاء کی فوج کو دیکھ کر ایک کمرے بنی ہاشم دوسرے کمر کے ساتھ گیا ہے، 2 چاند کے ٹکڑے ہیں، دونوں گئے ہیں اشقیاء کی فوج کو دیکھا۔ جب اشقیاء کی فوج کو دیکھا اور سارا نظارہ کر لیا نا، مولا عباس کہتے ہیں علی اکبر سے کہ اے علی اکبر اس ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دیکھ 2 حصوں کو میں دیکھ لوں گا، اے علی اکبر ایک حصے کا تم دیکھ لینا اور ایک حصہ امام کے انصار دیکھ لینا۔ کہا علی اکبر ایک دفعہ عاشورہ کا سورج بلند ہو لے، ان 2 حصوں کو جلدی سے ختم کر کے میں تیری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ تو سب فوج کو روک کے رکھنا کہیں پر میرے مولا پہ آنچ نہ ہے، میرے حسین پہ آنچ نہ ہے۔ کس قدر سخت ہے عباس کے لیے کہ جا کر پوچھتے چلے جائیں کہ مولا مجھے اب اجازت ہے کہ میں جاؤں، کتنا سخت ہے مولا کے لیے۔ کہتے ہیں جب شہادت ہو گئی نا تو خبر پہنچی مدینہ، جب مدینہ پہنچی مسجد نبوی کے اندر بشیر نام کا ایک شاعر ہے، اس شاعر نے کھڑے ہو کے شعر میں کہا کہ اب یثرب میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، قد قتل الحسین اب کربلا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ کہتے ہیں امیر المومنین کا گھر قریب ہے مسجد نبوی کے، حجرہ قریب ہے، وہاں پر ام البنین بیٹھی موتیے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتی۔ جب خبر ام البنین کے کانوں تک پہنچی نا تو ام البنین برقع لے کر مسجد کے اندر آئی، کہا ہے بشیر تو نے کیا کہا، کون مارا گیا؟ کہا حسین مارا گیا۔ کہا کون حسین مارا گیا؟ کہا رسول کا نواسا حسین مارا گیا۔ یہ سننا تھا تو ایک دفعہ بشیر کو کہتی ہیں کہ وہ کربلا کے معرکے میں عباس کہاں تھا؟ کہا کہ عباس بھی مارا گیا۔ کہتے ہیں کیسے مارا گیا؟ کہا اشقیاء نے سر پہ گرز میں مارا۔ اب جب بشیر نے 2-3 سوال سنی تو جان گئی ام البنین ہے، امیر المومنین کی زوجہ ہے۔ کہا میرا لال تو 2 انگلیوں سے گرز کو اپنے سر سے اٹھا کر پھینکتا تھا۔ ہاں ام البنین جو خبر پہنچی ہے نا تیرے لال کے بازو قلم کر دیے گئے۔ کہا کہ اچھا پھر میرا گریہ کرنے لگی، کہتے پھر میرا لال زین سے زمین پر کیسے آیا؟ کہا وہ کیسے؟ کہا زین سے جب زمین پہ کوئی آتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، اور میرے لال کے بازو نہ ہوں گے، اپنے منہ کے بل زمین پر آیا۔ فضل جو کہ مولا عباس کے فرزند ہیں کہا کہ مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع حضرت زہرا کی قبر پہ گئی حضرت ام البنین اور جا کے کہتی ہیں بی بی میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ کا حسین کربلا میں مارا گیا، لیکن بی بی ایک بات بتا دوں، پہلے عباس شہید ہوئے ہیں پھر حسین شہید ہوئے ہیں، میرے لال نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ کربلا کے میدان میں تسلی سے سنیے، کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا عباس تشریف لاتے ہیں، آگے امام حسین سے کہتے ہیں مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی مسلم کا لاشا اٹھاتے ہیں، اے مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ آگے سے امام حسین کہتے ہیں اے عباس تو میرا علمدار ہے نا۔ روایت کہتی ہے ایک دفعہ مولا عباس نے دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ ایک دفعہ خیمے سے التش کی صدا بلند ہوئی، جیسے کہا ہائے پیاس۔ مولا عباس گئے، ہاتھ جوڑ کے جناب سکینہ سے کہتے ہیں کہ اے جناب سکینہ اپنے بابا سے اجازت لے دیں، دیکھیں کس طرح سے آپ کا یہ غلام جا کر پانی لے کر آتا ہے۔ جناب سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آئی، اپنے بابا سے کہتی ہے میرے چچا کو اجازت دے دیں،
پیاس مجھے مارے جا رہی ہے. مولا نے اجازت دی, کہا میرے سے پہلے جاؤ خیمے زینب سے اجازت لے لے. مولا عباس خیمے میں گئے, ایک دفعہ پردہ اٹھا, جناب ثانیہ زہرا نے اندر بلایا, باہوں میں ہاتھ دے دیا, کہا ہے عباس جب میں مدینہ سے چلی تھی نا, جب میرے بابا مجھے کوفہ لے کر آئے تھے, مجھے کہتے تھے اے میری بیٹی اسی کوفہ میں ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کے سر پہ چادر نہ ہوگی, رسن بستہ آپ کو کوفہ لایا جائے گا. میں کہتی تھی جس کا باس جیسا بھائی ہو کون اس کی چادر چھین سکتا ہے. اے عباس آج مجھے یقین ہو گیا میرے سر سے چادر چھینی جائے گی, اے پسے گردن میرے بازو باندھے جائیں گے, اے کوفہ میں اسارت کے ساتھ داخل کیا جائے گا. مولا عباس گئے, مختصر کرتا, مولا عباس گئے ہیں یہاں پر جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, بچوں کو جمع کر کے بھی میرے چچا پانی لاتے ہوں گے. اے گھاٹ سے جب پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں نا, ایک دفعہ علم ایک طرف جھکا, حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے, بچوں کو جمع کر لیا, ایک دفعہ ننھے ننھے ہاتھوں سے کہنے لگی اے خدایا میں سکینہ پیاسی نہیں ہوں, میرے چچا کی خیر. ایک دفعہ علم دوسری جانب جیسے ہی جھکا, مشکی سے چھدا